أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن المرضعات أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مرید۔ صدق اللہ العظیم۔ اب سورہ الحج کا خلاصہ۔ سورۃ الحج مکی و مدنی صورتوں کے تیسرے گروپ کی 13ویں مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات معنویت کے اعتبار سے مدنی بھی لگتی ہیں۔ اس صورت میں 78 آیات اور 10 رکوع ہیں، جو 17ویں پارے کے 8ویں رکوع سے اسی پارے کے 17ویں اور آخری رکوع تک ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کی فرضیت کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیں، اور یہی اس صورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ جس طرح سورۃ الانبیاء علیہ السلام کا قیامت کی ہولناکیوں کے بیان پر اختتام کیا گیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے اس صورت مبارکہ کا آغاز قیامت کی ایسی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے کیا ہے جس سے نہ صرف دل دہل جاتے ہیں بلکہ جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں انسانی رویے کو اس رویے کو اجاگر کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں دنیاوی فائدہ دیا جاتا ہے تو وہ عبادت اور دین میں جمے رہتے ہیں، اور اگر انہیں اثار اور قربانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو وہ دینی احکامات سے روح گردانی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ دین کے کھرا اور کھوٹا ہونے کا ثبوت دنیاوی فائدے یا نقصان پر کرتے ہیں۔ اس صورت کا زمانہ نزول نبوت کا وہ دور تھا جب اسلامی تحریک ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، اور اس کے جواب میں ہونے والے کفار کے ظلم و ستم اور مکہ سے اخراج اور قتل کے منصوبوں کے بعد جب مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ایک ٹھکانہ نصیب ہونے والا تھا اور ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑنے والی تھی، اس صورت میں جگہ جگہ مسلمان قیادت اور قریش کی قیادت کا تقابلی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کفار کے متکبرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میراث کھو چکے تھے، توحید کی بجائے شرک اور آخرت پر ایمان کی بجائے شک میں مبتلا ہو چکے تھے، اور طواف کعبہ اور حج میں غلط رسومات کو جگہ دی جا چکی تھی۔ حلال اور حرام کے بارے میں بھی خود ساختہ قوانین بنا کر اللہ کی حاکمیت کو کفار چیلنج کر رہے تھے، مگر ان مشرکانہ حرکتوں کے باوجود کعبۃ اللہ کے متولی بھی بنے ہوئے تھے۔ ان مشرکین مکہ میں نہ تو خوف الہی اور نہ ہی آخرت کا خوف باقی رہا تھا، اور اس کے ساتھ کسی نقلی یا عقلی دلیل کے بغیر محض تکبر کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتے رہتے تھے۔ اس لیے اس صورت میں قریش مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کر کے خانہ کعبہ کی تولیت سے محروم کر دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد و قتال کا جواز بھی دیا گیا ہے۔ اس صورت میں حج اور اس سے متعلقہ احکامات و امور کو آیات 25 سے 37 تک بیان کیا گیا ہے، جن میں آیت 27 میں حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب یہ جائزہ تھا، اب اس صورت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 1 سے 24 تک کا ترجمہ اور تفسیر النور۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو،
بے شک قیامت کا زلزلہ ایک شان عظیم ہوگا۔ جس دن تم اس کو دیکھو گے اس دن یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی۔ قیامت کا دن ایسا لرزا دینے والا اور دہشتناک ہوگا کہ اس کے خوف اور راز سے محبت کرنے والی ہر ماں کی ممتا بھی اپنے بچوں کو بھول جائے گی، اور دہشت ہی کی وجہ سے ہر عاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ عذاب دیکھ کر اپنے آواز کھو چکے ہوں گے۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں، جیسے آج مغربی تہذیب کی پیروی کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس شیطان کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی پیروی کرے گا تو وہ اسے گمراہ کر دے گا اور دوزخ کے عذاب کا اسے راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے میں شک ہے تو ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں پہلی بار بھی تو پیدا کیا مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر علقہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے۔ یہ پیدائش کی منزلیں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، واضح شکل اور غیر واضح شکل والا، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماں کے رحموں میں جسے چاہیں ایک مقررہ مدت تک، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں ایک بچے کی صورت میں، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو جوانی سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کچھ نکمی عمر یعنی بڑھاپے تک لوٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ بوڑھے لوگ سب کو جاننے کے بعد بھی بالکل لا علم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے بھی آواز کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تم زمین کو دیکھتے ہو مرجائی ہوئی، پھر جب ہم اس پر میںہ برساتے ہیں تو وہ شاداب ہو جاتی ہے اور ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگا دیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں انسانی اور نباتاتی زندگی کی نقشہ کشی کی گئی ہے کہ انسان کی اصل مٹی ہے، یعنی جو بھی وہ غذا کھاتا ہے وہ مٹی کی پیداوار ہے، اسی مٹی کی خوراک میں سے اس کا مادہ تولید انسانی جسم میں پیدا کیا جسے نطفہ کہا گیا ہے، پھر وہی نطفہ رحم مادر میں ٹھہرا اور یہ مادہ بھی مٹی کے جسم میں بنا اور مٹی ہی کی خوراک پر نشو و نما پانے لگا۔ پھر اس نے علقہ یعنی رحم مادر کی دیواروں پر لٹکتی ہوئی جونگ کی شکل اختیار کی۔ پہلے اس لوتھڑے پر کوئی نشان نہیں تھے، پھر اس پر نشان بننے لگے جو اعضاء کی صورت میں ابھرنا شروع ہوئے، اور ان پر گوشت آنے لگا، اور وہ رحم مادر میں کچھ عرصہ نشو و نما پاتا رہا۔ پھر وضع عمل کے بعد بچہ پیدا ہوا جو جوانی اور پھر بڑھاپے کی عمر کو پہنچا اور آخر میں واپس لوٹا دیا گیا۔ مزید یہ کہ رحم مادر میں اللہ جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے کہ وہ مذکر ہوگا یا مؤنث، ذہین ہوگا یا کم عقل، خوبصورت ہوگا یا بد شکل، صحیح سالم پیدا کیا جائے گا یا معذور یا بیمار۔ انسان کے ان تمام مراحل میں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انسانی زندگی کے مراحل کو نباتاتی حیات کی مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ جب زمین بالکل بنجر ہو چکی ہوتی ہے اور اس میں زندگی کے تمام آثار بالکل ختم ہو چکے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور وہ ہری بھری ہو کر مختلف انواع و اقسام کے پھول اور پھل اگا لیتی ہے، اور آخر میں اس فصل کو کاٹ کر پھل اور اناج وغیرہ حاصل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان زندگی گزار کر اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، پھر اسے قیامت کے دن اس کی روح لوٹا دی جائے گی اور وہ زندہ ہو جائے گا۔ جیسے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی طرح انسانی روح کو بھی نازل کر کے اسے زندہ کر دیا جائے گا، کیونکہ انسانوں کی روحیں بھی وہ امانتاً محفوظ ہیں۔
جیسے نباتاتی حیات کا دورانیہ انتہائی قلیل ہے اور تم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے ہو، اسی طرح اگر انسان بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے تو اسے بھی اپنی زندگی اور نباتاتی زندگی میں بہت گہری مشابہت نظر آئے گی۔ جیسے مردہ زمین میں پانی سے نباتاتی زندگی کے آثار پیدا کیے گئے، پھر اگے، پھر نشو نما پائی، پھولے پھلے، پھر سوکھ کر بے جان ہو گئے، اسی طرح انسانی زندگی کا دورانیہ ہے کہ اس نے بھی زندگی کے مختلف مراحل طے کیے، جیسے پیدائش، پرورش، جوانی، بڑھاپا اور پھر موت۔ نباتاتی اور انسانی حیات میں صرف زندگی کے دورانیے ہی کا فرق ہو سکتا ہے، باقی مماثلت ویسی ہی ہے۔ یہ مثال اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ بھی کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا یا کرتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ جیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری زندگی کی بساط لپیٹ دی جاتی ہے، اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے، اور لوگوں میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں یوں ہی جھگڑتا ہے جبکہ نہ تو اسے کچھ علم ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ہدایت ہے اور نہ ہی کوئی روشن کتاب ہے۔ تکبر کی وجہ سے وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلا کر راکھ کر دینے والے عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے، اور اسے کہا جائے گا یہ سب تیرے ہاتھوں تمہاری اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ گمراہوں مشرکین کے مکمل ذکر کے بعد اب ایمان میں ڈاواں ڈول لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو حق کا ساتھ تو دینا چاہتے ہیں مگر اسلام کے لیے دکھ، تکلیف اور مالی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور وہ حق اور کفر کے کنارے پر ہی رہتے ہیں، جدھر فائدہ نظر آیا ادھر لڑک گئے۔ ان کا ایسا ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں میں وہ بھی ہے جو اللہ کی بندگی ایک کنارے پر رہ کر کرتا ہے، اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اس پر مطمئن رہتا ہے کہ ایمان ہی صحیح ہے، اور جب کوئی اسے آزمائش آ جائے تو منہ کے بل الٹا کفر کی طرف پھر جاتا ہے۔ وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہا اور آخرت میں بھی واضح خسارہ اٹھانے والا ہوگا۔ جب اس پر مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو اس کو نہ تو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یہی ہے دور کی گمراہی کہ وہ اپنی گمراہی میں دور نکل چکا ہے، وہ اسے پکارتا ہے جس سے نقصان زیادہ ہے نفع کے مقابلے میں۔ بے شک اللہ کے سوا وہ بہت ہی برا مددگار ہے اور بہت ہی برا رفیق، یعنی شیطان۔ اس کے برعکس بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ اس نبی مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا دنیا اور آخرت میں، اسے چاہیے کہ رسی آسمان کی طرف تانے، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، پھر دیکھے کہ یہ تدبیر یعنی اپنے آپ کو پھانسی دینا یا توحید و رسالت سے قطع تلقی کرنا اس کے غصے کو دور کر دیتی ہے یا نہیں۔ اللہ کی راہ میں آزمائشوں سے جو تل ملا رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے روشن آیات میں، اور یہ کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، یعنی ہدایت کے متلاشی کو ہی اللہ ہدایت دیتا ہے۔ بے شک جو لوگ اہل ایمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، مجوسی اور مشرک ہیں، اللہ ان میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی یوم میثاق میں انہوں نے ہر ایک نے اللہ سے اقرار کیا تھا اور وہ دنیا میں آ کر
क्या कर रहे हैं। क्या तुमने ऐ मुशरिको नहीं देखा कि अल्लाह के सामने वो सब सर्ब सुजूद हैं जो आसमानों में हैं और ज़मीन में हैं, और सूरज और चांद और तारे और पहाड़ और दरख्त और चौपाए और इंसानों की कसरत भी, यानी ये तमाम अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं और जिससे वो हरगिज़ रूगर्दानी नहीं करते। और बहुत से इंसान ऐसे हैं जिन पर अज़ाब मुकर्रर हो चुका है, और जिसे अल्लाह रसवा करे फिर इसे इज्जत देने वाला कोई नहीं है। बेशक अल्लाह जो चाहे करता है। ये दो ग्रोह हैं, अहले ईमान और मुशरिकीन मक्का, या खुलम खुला कुफर करने वाले और मुनाफिकीन पर मुश्तमिल, जो अपने रब के बारे में झगड़ते हैं। इनके लिए जो कुफर ही करते रहे और दावत हक को ना माना, इनके लिए आग के कपड़े काटे जाएंगे क़यामत के दिन, और इनके सरों पर खौलता हुआ पानी डाला जाएगा जिससे गल जाएगा जो इनके पेटों में भी होगा, और इनकी खालें भी गल जाएंगी। और इनको सजा देने के लिए लोहे के हथौड़े होंगे कि जब वो इस आग की जलन और घुटन से निकलना चाहेंगे तो उन्हें हथौड़े मार मार कर इसी आग में वापस लौटा दिया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। और हुक्म होगा कि चखो अब मज़ा जलाने वाले अजाब का। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा इन्हें जन्नतों में जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और इन्हें इसमें पहनाए जाएंगे सोने के कंगर और मोती, और इनका लिबास रेशम का होगा, और उन्हें पाकीज़ा बात की हदायत कर दी गई है और इनकी रहनुमाई भी कर दी गई है। सब खूबियाँ सराहे अल्लाह की तरफ से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन नेक लोगों में शामिल करे। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।